یہ سب ٹیکسز کی صورت میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان پیسوں کو دیا جاتا ہے. تو یعنی کیا ہو گیا جناب کہ میرے ہی ایک جیب سے لے کے دوسرے جیب کو دیا جا رہا ہے اور عوام جو ہے خوش ہو رہی ہے. واہ عمران خان، واہ واہ بھٹو صاحب، واہ واہ شہباز شریف. جناب بات مزے کی وہ ہوتی کہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں جو 1 ارب روپے رکھے ہوئے، اس 1 ارب روپے سے جناب 50 کروڑ روپے کا آٹا شہباز شریف صاحب نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے دیا. جناب بلاول بھٹو صاحب نے 500 کروڑ روپے اپنے سندھ میں غریبوں میں تقسیم کیا اپنی ماں کے نام پہ. جناب یہ عمران خان صاحب نے اپنی بنی گالا بیچ کے، اپنے زمان پارک کا بیچ کے جناب فلیٹ میں چلے گئے اور یہ بنی گالا اور زمان پارک کے پیسوں سے غریبوں کا مفت علاج کروایا. نہیں جناب نہیں. وہی بات ہے، سیلانی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ارے بھائی سیلانی صاحب نے تو آپ اور میرے سے پیسے لے کے کر رہے ہیں نا یہ کھانا. یہ جو دسترخوان بچھ رہا ہے وہ کس کے پیسے سے بچ رہا ہے؟ جناب جے ڈی سی والے تو بہت بادشاہ لوگ ہیں، فرشتے لوگ ہیں. جناب جے ڈی سی اپنے جیب سے پیسے نہیں دے رہا ہے، جے ڈی سی آپ کے میرے پیسے سے دے رہا ہے. مطلب یہ کہ جناب پورے ملک کو آپ نے خیراتی بنا دیا ہے. اور جب مجھ جیسا آدمی کہتا ہے تو وہ غصے سے کہتے ہیں ندیم صاحب آپ آگے کر لو نا، ہم تو پھر بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایسی بات کرتے ہیں تو جناب بہت خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لب خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ندیم صاحب کے پاس تو اتنے پیسے ہیں جتنا وہ اپنی ایک بچے کو کما کے بڑا کر رہا ہے. تو اب اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمیں کاروبار کرنے دیں گے یا مزید ایک اور کوئی فنڈ آئے گا، پھر ایک آٹا آئے گا، پھر ایک مفت علاج ہوگا، پھر ایک مفت انکم فنڈ ہوگا. بس اسی کے اوپر لگے رہے. اور پھر کاش کہ وہ ایک وقت کی روٹی سلانی والے جو دیتے ہیں وہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. وہ ایک وقت کی روٹی دیتے ہیں، اسکول دیتے ہیں، مگر ہمارے بچے بےچارے ان اسکولوں میں جا کے مزید ذہنی شکار ہو جاتے ہیں. وہ بچے ہیومن رائٹ والے کہتے ہیں بہت ظلم ہے. آپ یقین کریں وہ بچے اپنے بڑے ہو کے ورک شاپ بنا لیتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر آپ اور ہیومن رائٹس والے بڑے پروگرام کرتے ہیں کہ جناب ظلم ہو رہا ہے. ارے ظلم تو اس بچے پہ ہو رہا ہے جو بیچارہ پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کا پیٹ کاٹ کے اسکولوں کی فیس بھر کے جب بڑا ہوتا ہے تو اسے عیدی کا کھانا، سلیانی کی روٹی، بے نظیر انکم فنڈ اور عمران خان کا صحت کارڈ ملتا ہے. یہ ظلم اس پہ ہو رہا ہے. اس کو نہ ہیومن رائٹ دیکھتی ہے نہ کچھ. کب تک ہم اپنی آنکھ بند کر کے یہ کہتے رہیں گے کہ سب اچھا ہے؟ افسوس ہم آنکھ خود نہیں کھولتے. ابھی جلسہ ہوگا، کھڑے ہو جائیں گے عمران خان کے جلسے میں، کبھی نواز شریف کے جلسے میں تو کبھی بلاول کے جلسے میں. ارے یہ قوم کب جاگے گی، کب ہوش کرے گی، کب کہے گی کہ نہیں جناب ہمیں جلسہ چاہیے، ہمیں کام کر کے دکھاؤ. اور اگر ہمیں پیسے ہی دینا ہے نا اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہمیں دو. ہماری ٹیکس کے پیسوں سے ہم ہی بیوقوف بنا رہے ہو. کبھی بے نظیر کا نام لکھ کے، کبھی عمران خان کا نام لکھ کے، کبھی نواز شریف کا. کون سے نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے اپنے جیب سے اپنے ملوں کے پیسے سے غریبوں کو پیسے دیے؟ یہ حکومت کے پیسے ہیں جناب. یہ مفت آٹا، یہ مفت آٹا شہباز شریف نے نہیں دیا ہے، یہ زوبی علی آپ نے دیا ہے. یہ مفت آٹا میں نے دیا ہے. یہ مفت آٹا ہر اس پاکستانی نے دیا جو اس ریڈیو پروگرام کو سن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے مفت آٹا خریدا گیا ہے. یاد رکھیے گا. مگر اس کے چرچا کون کرے گا؟ اس کی تعریفیں کس کو ہوگی؟ شہباز شریف. صحت کارڈ، اس کی تعریف کس کی؟ عمران خان کی. دیکھا جائے تو آج بھی بےچارے ہمارے سیاستدان تو بڑے غریب لوگ ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کم ٹیکس جو ہیں یہی لوگ دیتے ہیں. ان کے اثاثے بیچاروں کے دیکھ لیں، بنی گالا کا دیکھ لیں، بلاول ہاؤس کا دیکھ لیں، شہباز شریف کے گھر کا دیکھ لیں. بیچارے بڑے غریب لوگ ہیں. ان کے ٹیکس میں ڈکلیئر 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کے گھر ہیں. کچھ بیچاروں کے پاس تو گاڑیاں تک کے نہیں ہیں. تو سوچنے والی بات ہے. آج میں باتیں بڑی سخت کر دی.
کھولنی چاہیے. نہیں آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے, اور عوام کو اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اس چیز کو سمجھیں, جو آپ نے باتیں کی ہیں اس چیز کو ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیں. مگر عوام زبی آج بھی پتہ ہے کیا بولیں گی, جناب یہ قانون تو دیکھے نا نواز شریف نے بنایا, جو شہباز شریف نے کیا تو روٹی مفت ملی. بھائی یہ قانون جو ہے نا خیرات کا قانون ہٹا دو. یہ قانون تو بے نظیر صاحبہ نے کیا نا, بے نظیر انکم فنڈ, یہ قانون ہٹا دیں. نہیں چاہیے بے نظیر انکم فنڈ, نہیں چاہیے صحت کارڈ, نہیں چاہیے مفت آٹا. ہمیں اگر چاہیے تو عزت کی 2 روٹی کمانے کا ذریعہ چاہیے, تاکہ ہمارے بچے یہ نہ کہیں کہ ہمیں میکینک بننا ہے, ہمیں پڑھنا نہیں ہے. کیونکہ ابو میں پڑھ لکھ کے آج بھی 20,000 کما رہا ہوں, اور وہ جو میکینک تھا جس پہ ہم ترس کھاتے تھے, آج وہ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے. آج آپ دیکھنا چاہ رہی ہیں, جا کے دیکھ لیجئے. آج آپ کا پلمبر جو ہے نا وہ زیادہ کماتا ہے پڑھے لکھے آدمی سے. بالکل آج آپ کا میکینک جو ہے نا آپ جیسے میرے جیسے سے زیادہ پیسے کماتا ہے. آپ جائیں کسی ورک شاپ میں کوئی کام کرانے کے لیے, ایک گاڑی کا رنگ کرانے کے لیے وہ 1 لاکھ لیتا ہے. اور جناب میں اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کہ شاید ایک پروگرام کے ہم 1 لاکھ نہیں لیتے. لاکھ تو دور کی بات ہے, ہم ہزاروں میں بھی نہیں لیتے. بعض وقت ہم اسی طرح کر لیتے ہیں کہ چلیں جی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگرام سے لوگوں کی زندگی بدل جائے. ہم کچھ نہیں کما رہے ہوتے, مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری جو تعلیم ہے, ہماری جو گفتگو ہے, اس سے کچھ تبدیلی آئے. مگر ہم جیسوں کی تعریف نہیں ہوتی, کیونکہ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں پریزیڈنٹ ایوارڈ لینے کے لیے, نہ ندیم کو بلایا جائے گا نہ آپ کو. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس تو میرے خیال سے اسلام آباد جاتے ہوئے ٹرین کی ٹکٹ مشکل سے ہوگی, مگر جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے ہیں انعام لینے کے لیے وہ 8 کروڑ کی لینڈ کروزروں میں گئے ہیں. وہ شخصیات ہیں جن کی حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ وہ شخصیات بہت بڑے بڑے ہیں. تو یہ ملک اس وقت بدلے گا جب اس کی عوام بدلے گی. بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی نے, جیسی عوام ویسے حکمران. تو آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکمران کو بدلنا تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلیے, اور پڑھے لکھے معاشرہ صرف ایک نعرہ مت لگائیے. مجھے بڑا ایک اچھا مذاق یاد آ گیا. ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بچے اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں بالکل یقین کرتا ہوں, یقین کریں کہ اس بات میں سچائی ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو پھر جناب آپ کے 10 بچے کیوں ہیں, تو انہوں نے کہا یہ خبر مجھے 8 بچوں کے بعد آئی تھی. تو بات وہی ہے کہ ہماری قوم بھی ایسے ہی ہے, 8 بچے پیدا کرنے کے بعد سوچتے ہیں 2 بچے خوشحال کرانا. جناب 2 بچے اور مزید نہ پیدا کریں, پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے جو مزید حالات بگڑ چکے ہیں اس کو ہم کس طرح صحیح کریں. تو آئیے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی کام جو ہم یہ کرنا ہے, مناسب جو قیمتیں جو ان کی ہم نے مل کے کرنا ہے. دیکھیں زوبی, ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. میں آج آپ کو بتا دوں, آپ کے ریڈیو پروگرام کو جو لوگ بھی سن رہے ہیں, برائے مہربانی اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی فیس کم کر دیں. اگر آپ ایک دکاندار ہیں تو اپنے فائدے جو آپ لینے اس کو کمی کی طرف لے کے آئیں, آٹے میں نمک کی طرف فائدے. آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں برائے مہربانی آپ تھوڑا سا رحم کریں تو لوگ بھی آپ پہ رحم کریں گے. مگر آپ نے یہ بات کہہ دی نا کہ میں کیا کروں, پیچھے سے مہنگائی ہے, تو یقین کیجئے گا یہ مہنگائی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک آخری بات کہوں گا کہ یاد رکھیے گا, دوسروں کا نہیں سوچیں گے تو کوئی آپ کا نہیں سوچے گا. بہت اچھی بات. اور ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سے استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے, اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوشش کریں اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں. بہت بہت شکریہ. جی, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور جو باتیں اس میں کی ہیں تو اس پہ ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کیجیے. مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکولی کے زیر اہتمام ہینڈ پمپ پروجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے, اپنے پیاروں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف $150 میں لگوائیں. آپ کو پمپ کی تصاویر, ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا. مزید معلومات کے لیے بشیر قمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں.